چاہیں. ہاں اس کی ایک بات یہ بھی بتائی گئی، مال چاہیے تو وہ بھی اس کے پاس ملے گا، فیم چاہیے وہ بھی اس کے پاس ملے گا، پاور چاہیے، تخت حکومت، وہ بھی اس کے پاس مل جائے گا، بہت جلدی جلدی وہ چیزیں دے دے گا. تو ان تمام چیزوں کے جو بھکاری ہیں وہ بہت جلدی چلے جائیں گے، پیسے کے، پاور کے، شہرت کے. یہ خواہشات جس کی ہیں وہ دجال کی فوج میں آٹومیٹک شامل ہو جائیں. اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، قریب ہے کہ دجال کے فتنے نمودار ہو سکتے ہیں. دجال کے آنے کے اوقات قریب تر بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے گا. یعنی علماء بیان کرنا بند کر چکے ہوں گے، اویئرنس نہیں ہوگا. اسی لیے جب تک دجال کے بارے میں بیداری قائم رہے گی، امید یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت تمیم داری، وہ سمندر کے سفر پر تھے اور ان کی کشتی اچانک ٹوٹ گئی یا پھر راستہ بھٹک گئی، اور وہ راستہ بھٹک کر کے کسی ایک ایسے جزیرے پر جا کر لگی جو انجان تھا، جزیرہ آئی لینڈ. اور وہاں حضرت تمیم داری جاتے ہیں تو دیکھا عجیب و غریب قسم کی مخلوق. اور پہلے وہاں پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کافی لمبے بالوں سے وہاں پر جکڑی ہوئی دکھتی تھی. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ یہ کون سے ہم جزیرے میں آ گئے اور یہ کہاں کی معاملات ہیں. تو پھر حضرت تمیم داری کو لے جایا گیا اندر ایک جگہ پر، ایک شخص کے سامنے، وہ بڑی بھیانک شکل کا وہاں موجود تھا. تو اس نے حضرت تمیم داری کو پوچھنا شروع کیا کہ تم کہاں سے آئے؟ عرب سے آئے؟ پھر حضرت تمیم داری نے کہا میں عرب سے آیا ہوں. آخری رسول آ چکے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت تمیم داری نے کہا ہاں میں ان کا غلام ہوں. پھر اس شخص نے نشانیاں پوچھی. وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا جو ایک جزیرے میں قید ہے. حضرت تمیم داری سے اس نے اور بھی کچھ نشانیاں پوچھی. یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں. کہا کہ دریائے تبری کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں چیز کیا کس کیفیت میں ہے. تو آپ نے جب بتایا حضرت تمیم داری نے یہ فلاں کیفیت میں ہے، یہ فلاں حالت میں ہے، تو اس نے کہا بس ابھی اور تھوڑا وقت باقی ہے میرے آنے. پھر آپ اس جزیرے سے صحیح سلامت واپس عرب آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا واقعہ پورا سنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہے جس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، عنقریب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر آئے گا اور پوری روئے زمین پر فتنہ مچائے گا. وہ دن قریب آ گئے. اب سوچو 1400 سال پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا یہ اللہ کا یہ نظام تھا جو ظاہر کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے حضرت تمیم داری کا ادھر جانا ہوا اور اس کو دیکھنا ہوا اور واپس آ کر خبر دینا ہوا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. تو یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہونے کے قریب ہے. اس کی علامات جو بیان کی گئیں وہ تو بڑی علامتوں میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہوگا. کیا یہ میڈیا دجالی نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں دجال، یہ عربی لفظ ہے دجل سے. دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے والے، سچ کو چھپانے والے کو یہ دجل و فریب جس کو کہتے ہیں، اسی سے دجال ہے بہت بڑا دھوکہ دینے والا. وہ ہے شیطان لیکن وہ خدا بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے گا.
وہ اپنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر، بلکہ مردے کو وہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہوئی۔ تمہارے سامنے اگر مردے کو کوئی زندہ کر کے دکھائے، کیا کہو گے؟ ایمان کا بڑا اس وقت کٹھن امتحان ہوگا۔ اور حدیث پاک میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چل رہا ہوگا، دکھائے گا۔ اور اس کی جنت میں ہریالیاں، باغیچے، سب کچھ ہوں گے، اور جہنم میں آگ اگل رہی ہوگی، اور وہ کہے گا جو مجھے مانے گا میری جنت میں، جو مجھے انکار کرے گا میں اپنی دوزخ میں ڈالوں گا۔ لیکن فرمایا گیا حقیقت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ دجال ہے، حقیقت کو چھپانے والا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دجل اور فریب سے کام لینے والا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ ہمیں پناہ تو مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یاد تو کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے وہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے، 10 آیتیں۔ یہ اگر یاد ہوں تو فرمایا گیا دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ باقی آپ کو میں بتاؤں، ایک ہی دورے میں وہ ایران سے ہو کر گزرے گا، ابھی ایران کا بڑا ذکر چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گا اصفہان، ایران میں ایک علاقہ ہے اصفہان، اس کو اصفہان بھی کہتے ہیں، اصفہان بھی کہتے ہیں۔ اصفہان ایک مشہور علاقے کا نام ہے۔ آپ نے اپنے ممبئی کے جید ولی کامل حضرت بہاؤالدین شاہ بابا کے نام سنے ہوں گے، وہ بھی اصفہانی ہے۔ بہاؤالدین شاہ اصفہانی سنا ہوگا آپ نے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہاں سے، اصفہان سے 70,000 یہودی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کے روشنی میں دیکھا جائے تو اصفہان میں یہودی کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اب اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا ذکر ہے تو ہوں گے، اور دجال آئے گا تو ایک بڑی جماعت۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی، اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کو کوئی بھی بابا آج ٹھگ لیتا ہے تو دجال کیوں نہیں ٹھگے گا؟ ہاں، یہاں سارے باباؤں کے پاس بھیڑ اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ سارے مسئلے جو ہے نا عورتوں کو ہی ہے، اور یہی ان کی حرکتیں انہیں دجال کے فتنے میں ملوث کر دیں گی، جو آج یہ کر رہی ہیں عورتیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو باباؤں کے چکر لگانے ہیں، ان کو اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا ہے، شوہر کو گھر میں رکھنا ہے، بچوں کو فرمانبردار بنانا ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہر چیز بابا کے گنڈے اور تعویذ سے نہیں ہوتے۔ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اس سلسلے میں وہ بہکتی چلی گئی۔ کتنے تو ایسے ہیں جو ہمارے سامنے بھی آ کر کے تعریف کرتے ہیں، فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان کو ہی پہنچا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنے لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں، کتنے وہاں پر برباد ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جب یہ بہک جا رہے ہیں تو آپ سوچو دجال تو ریئل کر کے دکھائے گا، یہ تو خالی وعدہ کر کے بھیجتے ہیں نا۔ تمہارے 100% بنگالی باباؤں کے وہ اخبار میں آتے بھی ہیں، ایڈ آتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، 100% ریزلٹ ہے، 110 بھی آتے ہیں۔ تو یہاں تو صرف ان کے دعوے ہیں کہ نوکری پکی ہے، طلاق بھی پکی ہے، محبت بھی پکی، عداوت بھی پکی، سب ان کے پاس دعوے ہیں، لیکن دجال تو سامنے ریئل کر کے دکھا دے گا۔ بعد کی بات نہیں، ابھی دیکھ لو، بارش برس جائے گی، سبزہ اگ جائے گا، مرا ہوا آدمی زندہ کھڑا ہو جائے گا، زندے کو وہ مار بھی دے گا، موت دے دے گا۔
یہ ساری چیزیں دجل کہلاتی ہیں۔ دجل یہ حقیقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں دی ہیں وہ حقیقت کو چھپائے گا انسانوں کے سامنے، اور اسی لیے حدیث پاک میں بار بار اس کے متعلق اویئرنس پیدا کیا گیا ہے کہ ایسے سخت امتحان میں تمہیں ثابت رہنا کتنا بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے تک اس سے بڑا کوئی فتنہ روئے زمین پر نہیں ہوگا، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ ہے روئے زمین کا ہی، اس سے بڑا فتنہ، اور جس سے رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ مانگتے ہو روزانہ، تو پھر وہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اور ہم لوگ ابھی آسانی سے اس کو سن کر کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت لوگ دیکھا دیکھی مال کے چکر میں، شہرت کے چکر میں اس کے پیچھے لگ جائیں۔ ہاں، اس کی ایک بات یہ بھی بتائی گئی، مال چاہیے تو وہ بھی اس کے پاس ملے گا، فیم چاہیے وہ بھی اس کے پاس ملے گا، پاور چاہیے، تخت حکومت وہ بھی اس کے پاس مل جائے گا، بہت جلدی جلدی وہ چیزیں دے دے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے جو بھکاری ہیں وہ بہت جلدی چلے جائیں گے، پیسے کے، پاور کے، شہرت کے۔ یہ خواہشات جس کی ہیں وہ دجال کی فوج میں آٹومیٹک شامل ہو جائیں، اور جن کو آخرت کا ڈر ہوگا وہ بچے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ بچے رہیں گے۔ باقی یہاں تو ہزاروں کو آپ دیکھتے ہیں، ہم کوئی تھوڑے سے بھی پیسے بانٹ رہا ہو تو اس کے یہاں تو بھیڑ لگی جاتی ہے، کوئی اگر پاور دینے کی بات کرے تو اس کے پاس آگے پیچھے تو گھومنے والوں کی قطار لگی جاتی ہے۔ تو دجال کے ساتھ جب یہ سارے آفر مل رہے ہوں تو کتنے لوگ جا رہے ہوں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔